اللہ اللہ اللہ۔ نئے بیانات کے لیے ضرور سبسکرائب کرے راہ ہدایت بیان چینل۔ زور سے بولنا، جل جاتے، روشن ہو جاتے۔ کیا ہو جاتے ہو؟ روشن ہو جاتے۔ تھوڑی سی بدبو آ رہی نہ ہونے سے، عطر لگا لو تو کیا ہوتا؟ پھر بولو، زور سے بولنا، خوشبو آتی ہے۔ کس نے لگایا ہے؟ ابھی تک تو بری بو آ رہی تھی، تو کیسے پھر؟ ہاں ہاں، تو اتنے بڑے اللہ کے راہ میں جانے والوں کے اندر یہ نہیں جانے والے کیسے؟ تو بولے بالکل ہم بھی چلے آپ، تو تم بھی نیت کرو انشاءاللہ کہ ہم بھی جا رہے 4 مہینے کے بعد، ٹھیک ہے؟ کون کون کر لیں؟ کس نے کرنا ارادہ؟ ارادہ تو کر لو، واہ واہ۔ ارے جو جا رہے ہو تو جا ہی رہے، اڑ کے نہیں، وہ تو جا ہی رہے نا۔ جو نہیں جانے کے ارادے سے آتے اجتماع کر لو، بولو چل جاؤ۔ تو ایسا کرو کہ اجتماع بھی کر لو اور اللہ کے راستے میں چل جاؤ۔ کون کون تیار ہے؟ واہ کیا اچھا مجمع دیکھو والا۔ یہ جماعت میں جانے والے کتنے مبارک لوگ ہیں، باکرامت، کہ تمہارے پاس بیٹھتے سے ارادہ کر لیا انہوں نے۔ تم نے اگر دعوت دینا شروع کر دی اس کو، تو پھر تو کٹر سے کٹر بولے گا نہیں ہو، مرنا ہے اللہ میں وہ شکل دکھانے، وہاں جانے سے پتہ نہیں اس کے اندر ہو، وہ گھروں میں سے اٹھ کے آ جائیں گے سب کے سب۔ اچھا تم نے دیکھ تو لیے جنہوں نے ارادہ کر لی، اب ان کو چپک جانا کہ نہیں چلنے پڑتا ہمارے ساتھ۔ وہ بولیں گے ابھی تو وقت لگا گیا ہے، ساتھی بولیں گے ابھی وقت لگا گیا ہے، چپک جاؤ، چھوڑ لے اور لے کے چل جائے گا، کریں گے سب محنت، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بیٹھ جاؤ، کیوں نہیں؟ کیا پریشانی آ گئی؟ ابھی چل جا رہی جماعت پہ، ابھی روک دیتی کہ وہ نہیں صاحب نے؟ ماشاء اللہ، الحمدللہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد اللہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم اخری تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک بات رہ گئی پوچھنے کی، پوچھ لوں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ یہ بتاؤ خطے وار جماعتیں کہاں کہاں سے آئی؟ خطے وار جماعتیں کھڑا ہے کہ وہ نا نیچے بڑھ رہا اکورڈس کتنی؟ 2 جماعتیں خطے وار۔ ابو طلحہ امراوتی سے کتنی؟ ایک ہی جماعت ہے۔ اور بولو بولو، اور کہاں سے؟ اکبر نگر امراوتی سے خطے وار جماعت۔ اور ارے بہت آئی نا، اور کہاں سے؟ بول نہیں رہے۔ مظفر پورہ کتنی؟ 1 2 1 2 لکھو نا، ذاکر کون؟ کوئی لکھ رہا اپنے پاس؟ لکھو نا اس کو، ذاکر کون؟ اور بولو۔ دریا پور کتنی؟ 1 آ گئی، 1 پیدل آ رہی، 2 تک آ جائیں گے۔ نیر سے 10، نیر کون سا؟ نیر پیوڑئی، نیر پرسپن، 10 جماعتیں کہ 10 آدمی؟ خطے وار 10 جماعتیں، ماشاء اللہ۔ لکھو چاندر بازار کتنی؟ 10 پوری آ گئی کہ لکھا ہے فقط؟ آ گئی، ماشاء اللہ۔ یہ بولو اندرا نگر پہنچانا بات، سیرج گاؤں کتنی؟ 1 کیوں بھائی زیادہ تھی نا؟ اور بولو بالا پور سے 1،
پدمیرا مسجد اقصی سے ایک، اور بولو مسجد ابو بکر سے ایک، اکولا حلقے سے دو، کتنے 7 نمبر سے 2 جماعت ماشاء اللہ، اور 1 نمبر والے نے کہا ہے وہ پیشاب پاخانہ کھانے کے لیے جانا، باقی پنڈول کے اندر ہوگا، اور جو جماعت میں چلنے والے ہیں وہ بھی یہی کرنے والے ہیں، اس کے علاوہ کوئی گھومنے پھرنے تو آئٹ نہیں ہو، تو اللہ کے راستے وقت شروع ہو گیا، اس کا اہتمام کرو، کیونکہ ہم لوگ پہلے آ گئے، پہلے لوگ میزبان ہوتے ہیں، بعد میں آنے والے مہمان ہوتے ہیں، مہمانوں کا اکرام ہوتا ہے، میزبان کو تھوڑی سی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، اکرام کرنا پڑتا، پٹانا پڑتا، 24 گھنٹے اپنے فارغ کرنے پڑتے ہیں، تو مجمع فارغ ہوا تو آئی ہے، آنے والے مسئلے کو اپنے قریب رکھتے ہوئے پورے پنڈال کے اندر مسجد جیسا ماحول بنانا ہے، تاکہ آنے والا مجمع آپ کو دیکھ کر یہ محسوس کرے کہ مجھ سے زندگی بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، مجھے اس مجمع کے ساتھ میں رہنا چاہیے، پھر 1 سیکنڈ کے لیے بھی اس کے دل میں کبھی خدشہ نہیں کہ میں بڑھ جاؤں، تو یہ رہنے والا ہے، ہر مجلس میں شریک رہیں، انفرادی اعمال اس کی طبیعت لگے، اور یہیں پر 48 گھنٹے، کل صبح سے 48 گھنٹے یہاں پر گزارے اجتماع کے اندر، تو یہ مجمع اگر اللہ سے جی لگایا ہوا اور امت کے درد کے اندر پڑے گا تو اللہ بڑے قادر ہیں، اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہیں، اور بندوں کی محنتوں کی لاج رکھتے ہیں، اور ان کا نتیجہ فوراً مرتب کر دیتے ہیں، تو اگر یہ پورا مجمع اللہ سے جی لگا کر لوگوں کی محبت کر کے ان کو قریب رکھے گا اور اللہ کے جانے میں ان کو ترغیب دے کر تشکیل کرے گا، اللہ کی 100% آنے والا مجمع اللہ کے راہ میں چلا جائے گا، پھر اللہ ہدایت دے دے گا، کریں گے سب ایسی میرے بھائی دوست اللہ جل جلالہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے اس امت کو بہت بڑی عزت دی ہے، بہت اونچا مقام دیا ہے، بہت اونچا مقام دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں انتم الآخرون السابقون، او میرے پیاری امت اور میرے جیال و سنو، تم آئے ہو دنیا میں سب سے اخیر میں اور آخرت میں سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ کب آئے بولو؟ کب آئے؟ اس کا کوئی امت آنے والی نہیں ہے، قیامت ہی آئی ہے، اس کا جنت و جاننا حشر کے بعد، تو آئے سب کے آخر میں، لیکن جنت میں بولو سب سے پہلے۔ حضرات انبیاء کے جنت میں داخل ہونے کے بعد امت میں اگر کوئی داخل ہوگا جنت کے اندر پہلے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت داخل ہوگا بہت عزت کے ساتھ، اور دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے، عزتوں سے نوازا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے، اور اعلان کیا قرآن شریف کے اندر انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سر بلند رہو گے دنیا کے اندر اگر تم ایمان والے ہو۔ تو حضور کی برکتوں سے بہت اونچا مقام ہے، تھوڑے تھوڑے عمل پر بڑا بڑا ثواب، عمل چھوٹا کرو اور بڑا ثواب، بڑے سے بڑا ثواب، سونے کا 1 من کا اور بھنگار کا 1 ٹرک، سڑے ٹپا اس کا کتنا بولے من 2 ٹرک آ گیا اپنے، سنانے نکالا انگوٹھی، دیکھ بولے یہ لیتا کہ وہ لیتا، تو کون سا لیں گے بولو؟ ارے کیا لیں گے؟ سسرال سے ملی نہیں، کیوں؟ اس کو معلوم ہے کہ اس انگوٹھی کے اندر اور 2 ٹرک محفوظ ہے، یہ تو 2 ہی ٹرک لایا اس نے، ابھی 2 ٹرک اور باقی ہے، یہ چھوٹا سا ہے۔ تو ایسی امت کا چھوٹا سا عمل پچھلی امتوں کے بڑے بڑے عمل سے بڑھ کر ہے، پھر اللہ کا رحم کرم اتنا ہے اس امت کے اوپر کہ اللہ نے شریعت جو دیا ہے، احکام، وہ بالکل مناسب دیا ہے، فطرت کے مطابق دیا ہے، نہ سختی نہ نرمی،
بین الافراد و تفرید ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں جو دین ملا ہے، اسلام ملا ہے، وہ کمی اور زیادتی کے درمیان کا ملا ہے۔ اس میں نہ سختی ہے نہ نرمی، ایک دم نرمی بھی نہیں، لوہے کی گالی کی جیسے بول لو، اور ایک دم سخت بھی نہیں، لوہے کے جیسا کہ نگلا نہیں جاتا ہوں، بہت آسان، فطرت کے مطابق۔ سختی اعتبار سے کہا، موسیٰ علیہ السلام کو جو دین ملا تھا بنی اسرائیل کو، وہ بہت سخت تھا، بہت سخت قانون۔ اگر گناہ ہو گیا تو اس کی سزا یہ تھی کہ بابا اپنی جان کو ختم کر دے، دوسرا کچھ نہیں۔ توبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، ان سے گناہ ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام گئے تھے تورات لانے کے واسطے کوئی طور پر، تو ادھر امت نے، ان کی بنی قوم نے گڑبڑ کر لی، میرے پاٹ شروع کر دی بٹوں نے۔ موسیٰ علیہ السلام غصے میں آ گئے، تمہاری ایسے میرے پیچھے سے اتنی گڑبڑ کر، یاد رکھو ڈبدن ہوا۔ اب انہوں نے توبہ طلبہ کرے نا، ٹھیک ہے نا، ابھی ہم سے غلطی تو ہو گئی، ہماری توبہ کو کیسے ہم نہیں کرنا، اللہ نے پوچھو۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ میں سے باتیں کرتے تھے، تو انہوں نے پوچھے موسیٰ سے کہ میری قوم جو ہے وہ نادم ہو گئی، اب وہ توبہ کرنا چاہ رہی، تو کیسی توبہ کرنا انہوں نے؟ تو اس پر اللہ نے کہا توبوا الی بارئکم، اپنے رب سے توبہ کرو، اور توبہ یہ ہے تمہاری کہ اپنی جان کو ختم کر دو۔ رہے باس میں بجے بن سے رہیں گے اتنے لوگوں نے، کیا کریں گے تم؟ ہم گناہ کو معاف کر دیں۔ کیوں جی اگر اپنے زمانے میں ایسا ہوتا تو پھر جمتی تھی کی بات؟ یہاں تو کتنے گناہ ہو رہے ہیں روزانہ، یہاں بیٹھے بیٹھے گناہ کر رہے ہیں لوگ، بڑے بڑے گناہ، لیکن اللہ درگزر کر رہے ہیں۔ یہ حضور کی برکات، ہم معاف کر دیں، بلکہ گناہ گاروں، حضور کی امت ہونے کی وجہ سے اس کے گناہ گاروں سے بھی لاڑ پیار ہے۔ نہیں گناہ کر لیا نا، کوئی بات نہیں، توبہ کر لیں گا نا، وہ ہاں کچھ مت کہو، اے فرشتو چپ بیٹھو، نہیں آؤ بندہ میرا ہے، ابھی توبہ کرتا ہوں۔ اور پھر اللہ بندوں سے یہ کہہ رہے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اس امت کی فضیلت ہے، اس امت پر انعام ہے اللہ کا، بڑی نگاہ کرم ہوتا ہے۔ ہم تو مائل و کرم ہے، کوئی سائل نہیں، راہ دکھنا ہے کسے، کوئی راہ منزل ہی نہیں۔ اللہ تو اتنے اس امت پر ماشاء اللہ رحم کرنے والے ہے کوئی؟ اللہ یہ کہہ رہے اپنے نبی سے، او نبی جی ہمارے ان بندوں کو جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے جان پر ظلم کر رکھا ہے، ان سے کہہ دو وہ معافی مانگ رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، بالکل مایوس نہ ہو۔ ہم تو گنہگار ہیں، بابا کیا ہو رہا، کہاں سے ہونی مغفرت نہیں، توبہ تم سے ہو گئے گناہ کتنے بھی، لیکن تم ایک آنسو بہا دو، ندامت کی توبہ کر لو، اور پکا ارادہ کر لو کہ اے اللہ نافرمانی نہیں کروں گا، تو سارے گناہ معاف کر دیتے، ایک جھٹکے میں معاف۔ آنکھ کے 2 قطرے، مومن کے 2 قطرے جہنم کو بجھاتے ہیں، اس امت کے 2 قطرے دہکتی ہوئی جہنم کو بجھا دیا کرتے ہیں۔ ایک وہ قطرہ جو اللہ کے راہ میں چل کر ٹھوکر لگی ہو، زخم لگی اور خون کا قطرہ گرا ہو، اس خون کے قطرہ گرنے سے جہنم اللہ تو بجھا دیتے ہیں، یہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، خون کا ایک قطرہ۔ اسی طریقے سے گناہوں کی ندامت پر، کسی آدمی کی ندامت کی وجہ سے اللہ کے دربار میں اس کی عظمتیں، اس کی کبریائی کو سامنے رکھ کر اپنے گناہوں کی توبہ کرے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو کے قطرہ گر جائے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ جہنم کے آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ یعنی اس کی آنکھ کا ایک آنسو مقبول ہے اللہ کے دربار میں، بلکہ وہ کیا کہنے، بڑے داتا، بڑے معلوم، بڑے رحم کرنے والے، بڑے محبت کرنے والے اس امت سے، کہ واہ اللہ تیری شان، کہ اگر سچی توبہ کر لیے، اب نیت کرو ان سب نے آج سچی توبہ کر لی نا سب نے، زور سے بولو، کس نے کر لیا سچی توبہ؟ اب کل سے کچھ بھی نہیں کریں گے، اتنی گناہ، ہاں جھوٹ بھی نہیں کریں گے، پکی بات۔ اگر ایسی پکی توبہ ہم نے کر لیے، لیکن دل کا حال اللہ جانتا ہے، کون جانتا ہے بولو؟ کون جانتا ہے؟ اللہ، دوسرا نہیں جانتا۔ اگر اس نے سمجھ لیا کہ اس بندے نے پکی توبہ کر لی، تو اس کا وعدہ ہے، وہ وعدہ خلاف نہیں ہے،
فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ہم تو وہ داتا ہیں کہ پھر اس توبہ کرنے والے بندے کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ کیا کر دیں گے؟ گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیں گے۔ یہ حضور کی امت کا لاڈ پیار ہے اللہ کے دربار میں گناہگاروں کے لیے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی سختی ہے۔ دوسرا تم کو نماز بھی نہیں پارٹ ٹائم کی، اتنی پیاری نماز، واہ 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 واہ۔ اگر پڑھے آدمی تو بہت حسین خوبصورت نظر آئے، چہرے پر نورانیت ہو، اس کا چہرہ چمکے اور دل میں سکون ملے، اس کے روزی میں برکت ہو، اور انسانوں کے اور مخلوق کے دلوں کے اس کی محبت پیدا ہو، دربار خداوندی کا قرب حاصل ہو، اور قبر کا عذاب دور ہو، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جس کی نماز صحیح ہو، جا بغیر حساب کتاب کے میرے پیارے بندے تو میرے سامنے جھکتے رہنا، بار بار معاف کر دیتے ہو، چل جا جنت کے اندر، چپ چاپ نکل جا، دکھنے مت کس تو نماز کی برکت۔ اتنی آسان نماز، کتنی آسان، پاک صاف ہو جاؤ، چپ چاپ کھڑے ہو جاؤ باادب طریقے سے، سب سے ماں سوا سے علیحدہ ہو کر، مستغنی ہو کر ایک اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، باادب کھڑے ہیں، چپ چاپ دل میں پڑھ رہے ہیں۔ یار عاشق و معشوق کی باتیں ہیں، کس کو پتہ نہیں چل رہا، تو اللہ بولتے کہ ہو نا، تو میرا ہے میں تیرا ہوں، اور پھر اس پر اللہ کے انعامات، اللہ سے قریب ہوتا ہے بندہ۔ اتنی نماز آسان، کھڑے رہو، قیام، اس کے اندر قرآن شریف پڑھو، اللہ کا کلام، رکوع کرو، اللہ کی عظمت کو بیان کرو، سجدہ کرو، اللہ کی علو شان کو بیان کرو، قاعدے کرنے بیٹھو، حضرت نبی کریم اللہ کی تعریف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے اوپر بھی سلامتی کی دعا، مغفرت کی دعا کرو، سلام کرو۔ اتنی آسان نماز، پہلی بات ہے نماز اتنی آسان، روزہ آسان، دن میں روزہ رکھو، رات کی چھٹی، کتنا آسان ہے روزہ بتاؤ، دن میں جب اگر مشکا، کچھ کھانا نہیں، کچھ پینا نہیں، کچھ نہیں کرنا، رات آسان ہے تمہاری، کھاؤ پیو۔ تو رمضان میں کیا ہوتا، دن میں دکانہ بند، رات بھر دکانہ کھل جائے، کیوں؟ روزے سے دن بند ہوا، بہت بڑا کنڈا خود کرا ہے، ضرورت کی دکھاؤ، کلو واشربو، خوب کھاؤ پیو۔ تو روزہ بھی آسان، زکوٰۃ کتنی آسان، ارے امت کتنا آسان کر دیا۔ پہلے زمانے میں دیگر امتوں پر زکوٰۃ تھی، لیکن زکوٰۃ کا مال استعمال کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ زکوٰۃ کا مال نکالو، میدان میں رکھ دو، اوپر سے آگ آتی تھی اللہ کی طرف سے، آگ اس کو کھا لیتی تھی، کوئی اس کو استعمال، اور جو مال پڑ گیا آگ نے نہیں کھائی تو اس کو کوئی اٹھانے کے اللہ کی طرف مردود مال ہے، یہ کوئی بھی نہیں اٹھاتا تھا، اس چور بھی نہیں اٹھا، وہ ڈرتا تھا بابا غلط تالے نہ ہو، اٹھا کے اب بم ہے نا اس میں مر جاؤں گا نا، کوئی نہیں اٹھاتا اس کتنی۔ اور اب اس امت کو کیسی زکوٰۃ دی؟ کیونکہ مالدار لوگ مال میں سے 40واں حصہ نکالے، فقط زیادہ مت نکالنا نہیں، نکالے تمہاری طرف، لیکن ہماری طرف سے تم کو 40واں حصہ فرض ہے۔ اب وہ 40واں حصہ کیا کرو، غریبوں کو دے دو نا، کس کو دے دو؟ غریبوں کو، ابا کو، بیٹوں کو، اور سگے بھائی کو مت دینا، باقی کو سب کو دے دو نا، تم جس کو دینا چاہتے ہو، ابا دادا نانا ان کو دینا، باقی قریبی رشتہ داروں کو دو۔ کتنا آسان ہو گیا، صلہ رحمی بھی ہوئی، زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی، محبتیں بڑھ گئی، اور مال میں برکت بھی آ گئی۔ زکوٰۃ نکالنے سے مال میں کمی نہیں آتی، دکھتی کمی ہو لیکن مال بہت آتا۔ کتنا آتا؟ ایک کے بدلے میں اللہ 700 دیتے، کتنے دیتے بولو؟ 700، پھر کتنی بڑی بات، بہت بڑی بات ہوگی نا۔ تو زکوٰۃ بھی آسان، اور حج تو حج ہی آسان، اللہ کے گھر میں بلا رہے نا اپنے کو، کیسے لپ کرتا دل اپنا، نہیں نا دعا کرنا مولانا ہے میرا کچھ حج کو جانے کا ہے نا اپنے کو۔ اور دیکھتا مسلمان کیلنڈر کے اوپر بیت اللہ کو اور روزہ اقدس کو، تو غریب رہے میرے جیسا ٹپ ٹپ رو دیتا ہو، نہیں نا بھائی اپنی غریب ہے، اللہ کا غیر نہ ہو، کتنا اچھا یار، اب ان پہنچتے کہ نہیں پہنچتے بابا، تو کیسی محبت بھری رہتی ہے اس کے اندر آدمی کا دل، اور اللہ میں پہنچاتے۔ اس امت پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کو فرض کیا، آسان دین دیا تم کو، بہت آسان، محبتوں سے رہو ایک دوسرے سے۔ پھر دین آسان بھی دیا، پھر ایک ذمہ داری دی تم کو۔ پچھلی امتوں پر دین سخت تھا، کیسا تھا بولو؟ زور سے بولو، بہت سخت،
کتنا سخت تھا معلوم ہے؟ بنی اسرائیل ان پر نماز دی، نماز تھا ان کی سجدہ کرنا. نماز کیا تھی؟ فقط ان کو قیام رکوع کو کچھ نہیں تھا، سجدہ کرو یہ نماز تمہاری. اللہ تعالیٰ نے ہر پر امت پر الگ الگ نمازیں فرائض عطا کی، فرض کی ان پر، تو ان کا سجدہ کرنا. تو یہ یہودی جتنے تھے بنی اسرائیل، یہ نمبر 1 کے شریر لوگ بہت ستائے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو. تو موسیٰ علیہ السلام بولتے نماز پڑھو رہے، تو پڑھتے تھے نماز، لیکن جب نماز چھوڑ دیتی، نماز چھوڑنا شروع کر دیا، سجدہ میں جاتے نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ پڑھتے کہ دباؤ تم کو کوہ طور پر. جب یہ نماز نہیں پڑھے، سجدہ نہیں کرتے تھے، تو کوہ طور زمین سے اٹھ جاتا تھا. جا رہے کر رہے سجدہ کہ دباؤں، تو جاتے تھے، ارے وہ اٹھو کیا کوہ طور اٹھ گیا نا، تم کو دبا دیں گے نا، وہ زلزلہ آ جائے گا نا، جاؤ پھٹافٹ سجدے گے. تو سجدے میں چل جاتے تھے سب کے ساتھ. پھر سجدے میں دیکھتے تھے بیٹھا کہ نہیں بیٹھا نیچے، بھگلے بیٹھ گیا، اٹھ جاتے بیٹھ گیا، پھر اٹھتے تھے. کیونکہ تم پر اتنا سخت ہے یہاں کہ نماز نہیں پڑھو تو اوپر جھنڈے آگے برس رہے اپنے اوپر. نہیں، اللہ نے کرم کیا، چھپا دیا، ڈھکن ڈھک دیا اپنے پر اللہ میں نے، کیونکہ نبی کی امت ہے. اور وہاں سٹکا ہاتھ میں نہیں کرے گا، ماریں گے تم کو، دبا دیں گے کوئی. تو دین شریعت آسان ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. احکام شریعت دے کر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ میں آسانی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، تم کو مشکل نہیں ڈالنا چاہتے ہیں. یہ تو مشکل ہم نے اپنے میں ڈالا ہے. دین کو جو مشکل سمجھا وہ ہم نے اپنے طور سے سمجھا ہے. بیلی کی تلے ہدی بن گئے، تو مشکل لگ گئی ہر چیز. دین آسان ہے اور برکت والا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے اس امت کو آسان دین دیا ہے. پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے مزید اس کی تکرمت کو اور اس کی تقریم و شرافت کو بڑھانے کے لیے اور سارے امتوں پر ممتاز کرنے کے لیے اپنی بات کو بڑی بنا کر یہ امت لے کر چلے، اس کے لیے کام اس کا ہمارے یہاں کیا ہے، جسے دعوت کی ذمہ داری کہتے ہیں. دین کی محنت. دین کی محنت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے اس امت کے ہر فرد پر اللہ نے شرافت کے لیے ڈالا ہے. کس کے لیے ڈالا ہے؟ بولو زور سے بولو. شرافت کے لیے، تمہاری عزت کو بڑھانے کے لیے. جیسے کلیکٹر صاحب، بیرسٹر صاحب، ماسٹر صاحب، فلاں صاحب، ان کا روب دبدبہ ذمہ داری کی وجہ سے تھوڑا کام کرو بہت کچھ لے لو. کلیکٹر کیا کرتا ہے؟ کرسیاں توڑتا اور کیا کرے گا؟ تنخواہ کتنی لیتا؟ لاکھوں سے بھکم. اور ایک مزدور آدمی صبح سے لے کر شام تک سر کا پسینہ ایڑی اڑاتا، کتنے پیسے کماتا ہو؟ ₹400. اور وہ کتنے کما رہا؟ کیوں؟ اس پر بڑی ذمہ داری ہے، پورے ضلع کی ذمہ داری ہے. اس لیے اس کے نیچے گاڑیاں بھی ہے، اس کے پیچھے پیون لوگ بھی ہے، یہ بھی ہے، بہت آفیسر لوگ بھی ہے اس کے ماتحت میں. تو بڑا آدمی ہے، بہت سارے کام. ایسی اللہ تعالیٰ نے امت پر ذمہ داری ہے دین کی محنت کرنے کی، تو پھر اس کو ذمہ دار بنایا. اب محنت یہ کرے تو کائنات جتنی بھی تمہاری ہے پورا دنیا کے اندر، زمین کا ذرہ، آسمان کا ستارہ، ہواؤں کے جھونکے، درختوں کے پتے، سورج کی شعاعیں، چاند کی شعاعیں، سمندر کی لہریں، زمین کے اندر کے خزانے، دریا کے سمندر کے اندر کے خزانے، سب تمہارے لیے ہے. تم محنت پر آ جاؤ. اگر کوئی اپنی دین کی محنت کے ذمہ داری کو پوری کرتا ہے اللہ کے لیے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کو سمجھ کر، پھر اللہ پوری کائنات کے ذرے ذرے کو اس کے مسخر کر دیتے ہیں. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ہم نے زمین و آسمان کے اندر جتنی چیزیں سب تمہارے مسخر، تمہارے تابع کر دیا ہے. جب وہ ہوگا، چاند تمہارے تابع، سورج تمہارے تابع، دریا تمہارے تابع، زمین تمہارے تابع. درندے جیسے بولو ویسا کریں گے، درخت ویسا بولو ویسے، جو تم بولے وہ کریں گے. سب کے سب تمہارے تابع. تم پہلے دین کی محنت کرنے والے بن جاؤ اور ویسے کرو جیسے اللہ چاہتے ہیں. منمانی نہیں کرنا. دعوت کی محنت کے اندر منمانی کرنے والا ایسا ہے جیسے گاڑی کو منمانی چلانے والا. بولے گاڑی ہم نے خریدی، کسی باپ نے دلایا کیا؟ ہم اپنے طرف سے چلائیں گے. کیسے چلائیں گے؟ ٹائر اوپر، اور پیٹرول کی ٹنکی میں پانی ڈالیں گے، اور جہاں پانی رہتا ہے وہاں پیٹرول ڈالیں گے. جہاں اسٹرنگ رہتا ہے اس کو پیچھے لگائیں گے، جہاں بریک رہتا ہے اس پر پیر مار کے اور اس کو آگے چلائیں گے. کیوں چلیں گے گاڑیوں؟ کیا ہوگا؟
اچھی بات ہے کر لینا بابا، نیچے گڈھا ہے تیار، کود جاؤ اس کے اندر، وہ تو مر جائے گا، گاڑی چل رہی نہیں۔ تو دعوت کی محنت کے اندر منمانی نہیں، اس لیے اللہ شرط لگائی وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، محنت کرو جیسے دین کی محنت کا حق۔ یہ امت پر لازمی طور سے، بابا فون بند کر دینا بابا، یہ باتیں کر رہا تھا، کتنا با کرامت آدمی ہے، اتنے شور کے اندر فون میں سنو، بتاؤ کتنی بات سمجھ میں آ رہی ہو؟ ایسا نہیں کرنا، جتنے فون ہے سب بند کر دو، فون کا روزہ رکھ لو، کیا کر لو؟ زور سے بولو، روزہ رکھ، فون کا روزہ، اس کو اٹھائی مت، اس کو بجنے تو نہ کتنے، سب سائلنٹ پر کر دو، کوئی بولے بھی اگر بیگم بولے کیوں جی کتنے فون لگائے، سائلنٹ پر کر دیا تھا نا میں نے، ہاں تو سنی تیری آواز، ایسا کر دو اس کو، بہت خراب چیز ہے یہ۔ اب اتنی اللہ کی بات ہو رہی ہے، اب اپنے سے لگ گیا، پتہ نہیں بیچارے کام کیوں آیا ہوں گا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن لگ گیا فون میں، شیطان نے لگا دیا۔ توبہ توبہ، اللہ ہم کو معاف فرمائے۔ تو میرے دوستہ بزرگوں، اللہ نے حضور کی برکتوں سے اس امت کے ہر فرد پر دین کی محنت کی ذمہ داری، دین آسان دیا اور دین کی محنت بھی آسان دی، مشکل نہیں کیا۔ دیکھو ایک مرتبہ صحابہ نے کیا کیا معلوم ہے؟ معلوم ہے تم کچھ؟ معلوم سب ہے، چھپا رہے تم زبردست، سن لو۔ ایک مرتبہ صحابہ نے کیا کرے، وہ بیٹھے مسجد نبوی کے اندر، کیونکہ صحابہ تھے، بڑے عجیب لوگ تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ بس یار اللہ میاں بول رہے ہیں دین کی محنت کرنے کا، تو اللہ میں کو ہونا کیا، اپن جان دے دیں گے نا سب کے ساتھ، حضور کو بولو نا کوئی کہ اللہ میں کیا چاہتے ہیں، ہمیں بھی مر جاتے ہیں ہم، ہاں بالکل مرنے کا جذبہ صحابہ کے اندر، جان لگانے کا۔ تو چند لوگ بیٹھے مشورہ کرتے کہ حضور کوئی بولے کہ اللہ میں کیا چاہتے ہیں، ہم پورا جان مال سب کو لگا دیں گے۔ تو اللہ میں نے اللہ ہے، اپنے نبی کو بول دیا، اللہ میں وہ دیکھو تمہارے پیارے جو ہے نا جیال صحابہ یہ سوچ رہے ہو، تم سے بولو لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ کہ دیکھو ایسے باتیں سوچنا مناسب نہیں ہے، جو آدمی جب بولے تو کر کے بتانا، اس نے بولا کچھ نہیں کر رہا کچھ، الٹے باتیں کرنا ہے نا، نہیں کرنا کہ سوچو کچھ بولو کچھ نہ کرو کچھ، اللہ کے نزدیک اچھا نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک پسند یہ بات ہے، اللہ تو چاہتے یہ ہیں کہ اللہ کو پسند یہ ہے کہ تم اپنی جان و مال کو اللہ کے راستے کے اندر ختم کر دو، بالکل سیسا پگھلائی ہوئی دیوار کے طریقے سے اڑ جاؤ کفر کے مقابلے کے اندر اور جان کو آر کے پار کر دو، ہم تو یہ چاہتے، لیکن تم ہے کمزور، اللہ نے کیا بولتے ہیں تم ہے کمزور، اب یہ باتیں ذرا تم سب نہیں کر سکیں، یا تو 3 دن جان پر ہارنا اپنے، کہیں بولتے تھے آؤ بڑھاؤ تو پھر بڑھتے تھے کیا، جوڑا بولے کہاں سے لایا تھا بات، کہاں تو انکار کر دے کہ امت۔ اللہ نے حضور کی برکتوں سے اس امت پر آسان سے آسان ذمہ داری ڈالی، پھر یہ کہا کہ دیکھو سب نہیں کر سکیں گے، وہ صحابہ تھے کر بھی لیتے تھے وہ، اور کیا انہوں نے، لیکن عام قیامت تک کیا امت وہ کام نہیں کر سکتی تھی، اس کے طاقت کے باہر تھا۔ تو اللہ نے کہا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کہ ہم تم کو ایسی بہترین تجارت نہ بتائیں جو دردناک عذاب سے تمہاری حفاظت کر دے۔ آسان تم کو بتاتے، کیا بول رہا اللہ میاں، آسان چیز بتا دے تم کو، وہ کرو، تم کیا کرنا، اللہ کے ذات پر ایمان، پکا یقین، اللہ ہی کرنے والے سب کچھ ہیں، اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانا، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ بیٹھا بچوں بہت زور سے آئے گا پیشہ کرامت نا، اٹھ کے مت جاؤ نا، تھوڑی دیر کی بات ہے، کیا ہے رات میں 2 بجیں گے مولا سے زیادہ کیا ہوں گا، ارے باپ رے ڈرو مت، بیٹھے بھی تو اٹھنا شروع ہو گئے۔ ایسے لوگ ہمیشہ یاد رکھو، ایسے لوگ جو معذور ہیں، پیشاب کا تقاضا کوئی تقاضا آ جاتا ہے، انسان مجبور ہے نا، وہ سینڈے پر بیٹھنا، کہاں بیٹھنا، سب کے اخیر میں کہ اپنے کو بار بار جانا پڑتا بھائی ہمیشہ کر کے بیمار ہے تو بیٹھو نا پیچھے، اتنا تو وہیں چلیں گے نا، آگے بیٹھ گئے، پھر بیچ میں سے اٹھ کے جانا، شیطان بولتا ہے اپنا گھڑی ہے ہو، تو یہ سب دیکھتے ہیں اس کو جاتے ہیں، پھر ہر ایک کو آتا ہے پیشاب، کیا ہوتا ہے اس کو پیشاب آیا، میرے کو آیا آتا نا میرے پیشاب سے کہاں آئے گا، وہ سب نکل جاتا ہے شیطان کے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم یہ کام کرو، اللہ کا یقین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندگی کے اندر
اور جان و مال کو لے کر اللہ کے راہ میں جانا. تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اپنی جان اپنا مال لے کر اللہ کے راستے میں جانا. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے بہت اچھا ہے اگر تم سمجھدار آدمی ہے تو. پھر اللہ ہے اپنے حبیب کی امت پر پیار کی لہر دوڑا کر یہ کہتے ہیں اگر تم اتنا بھی کر رہی ہیں نا، 4 مہینے 6 مہینے اللہ کے راہ میں لگا دیں گے تو اپنی جان مال کے ساتھ. یغفر لکم ذنوبکم، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. کام کرنے والوں سے لغزشیں ہوگی، اگلے بھی ہوگی، پچھلی بھی ہوئی ہیں بہت ساری، ہم سب معاف. یغفر لکم ذنوبکم، اللہ کا وعدہ ہے میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں. ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، ہم تم کو ایسی جنتیں دیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوئی ہوگی. پیارا منظر ہے جنت کا، یوں سمجھو ایک بہت بڑی نہر ہے اور ایسی موجیں مار رہی ہے، سفید شورا پانی بالکل، اور اس کے دونوں طرف درخت لگے ہوئے ہیں، ڈالی دار، بڑے بڑے ڈالیاں اس کی، اور ہواؤں کے جھونکوں سے وجہ سے کبھی نیچے جھکتے کبھی اوپر ہوتے، اور پانی لہریں مارتا ہوا چل رہا ہے. اور آپ راجہ آدمی ہیں، بلوری کانچ کا آپ کا فرش لگا ہوا ہے پانی کے اوپر، کانچ کا فرش اور کام اس کے اوپر، اور بازو کے اندر حوریں بیٹھی ہوئی ہیں، اور سامنے بچے موتی کے طریقے سے کھیل رہے ہیں. کیسا اچھا منظر رہے گا. تجری من تحتها الانہار، ایسا منظر تمہارا رہے گا جنت کے اندر. وہ جنت عدن ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے. اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے تھوڑی سی محنت کرنے پر، دین کی محنت کرنے پر، جان و مال کی قربانی لے کر اللہ کی راہ میں چلنا. کون ہے ایسا جو دے اپنے کو تھوڑی سی کو. دنیا کہیں جانے والی نہیں، دنیا کہیں جانے والی نہیں. جو مقدر کی ہے تمہارے میرے اماں کے پیٹ کے اندر پیشانی پر اللہ نے لکھ دیا سارے انسانوں کے، کتنا کھائیں گے کتنے ٹن کھائیں گے تم، پیشانی پر لکھ کر آیا ہے. موت آ نہیں سکتی جب تک کہ تم اتنا کھانا لو. اگر تم نے پہلے کھا لیے تو کھانا بند ہو جائے گا، اور اگر تم نے پہلے اتنا نہیں کھایا تو موت سے پہلے اتنا کھانا پڑے گا. لوگ کتنا کھا رہے باپ رکھا رہے گا، کیوں زیادہ کھا جو بچا ہوا ہی نہ ہو، زندگی کم لگی کھانا پورا ہے. بعض لوگوں کو زیادہ کھانا پڑتا موت سے پہلے. بہت سے لوگ بھوکے رہے تھے بیچارے، کیوں انہوں نے پہلے کھا لیے اتنا، اب بچا ہوا کچھ ہے ہی نہیں. تب لوگ یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ نے بھائی آسان میں جان و مال کی قربانی کا اللہ کے راستے میں چلنا یہ اس امت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انعامات. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں سنائی. سنو اللہ کے راستے میں جانے والے ہیں تم سب، اللہ کے راستے میں نکل چکے ہیں، جاتے بھی رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے یہ امت چونکہ حضور کی نقل اور صحابہ کی نقل کریں گی. کس کی نقل کریں گے بولو زور سے بولو. حضور کی. کس کی نقل؟ سب نہیں بول رہے ہیں. کس کی نقل کریں گے؟ اللہ کے راہ میں جانا. کس کی نقل؟ حضور کے سارے نبیوں کی نقل. پورے نبی آدم علیہ السلام اترے تھے لنکا میں اور گئے جدہ کے اندر مکے میں، تو پیدل ہی گئے نا، کیا ہو جاتے خدا. تو نبیوں کا وجود ہی دین کی محنت کے لیے ہوتا ہے. یہ نبیوں کا کام ہے اور نبیوں کی نقل ہے. جو جماعتوں میں چل رہے ہیں یہ کسی اور کی نقل نہیں بلکہ نبیوں کی اور صحابہ کی نقل ہے. اس لیے پیدل چلنا. کیسے چلیں گے بولو زور سے پیدل. پیدل آئیں گے. دیکھنا امیر صاحب کہاں جانا ہے اپنے کو؟ بولے جائے مسجد سے اتوارا میں جانا ہے. تو پھر آٹو لاؤ نہ تو کیا کرو وہاں کے پیر دکھ رہا ہے ہر طریقے تو بات ہے. تم تو پیدل چل اللہ کے راستے کتنے لمبا. صبح اپنی فجر کی نماز پڑھیں فوراً نکل گئے انشاءاللہ سفر راستہ اللہ طے کرتے ہیں. چلیں گے پیدل. اب سنو حضور فرما رہے ہیں کہ جو شخص کے قدم اللہ کے راہ میں غبار آلود ہو جائے تو غبار پڑ جائے، مٹی پڑ جائے، دھول پڑ جائے پیر پر. پیدل چلیں گے تو مٹی تو پڑے گی، پیر پر کیا پڑتی؟ وہ تو پیٹ کے اندر بھی جائیں گی. اور ہندوستان تو ہندوستان ہے اپنا ماشاء اللہ، میدا بن کا پیٹ میں جاتا ہو. تو ارشاد فرمایا کہ حرم اللہ علیہ النار، اللہ جہنم کی آگ کو اس پر حرام کر دے گا. اللہ کے راستے کی گرد و غبار جہنم کو حرام کر دے گی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت سنا رہے. ایک جماعت بن گئی صحابہ کی، حضور نے بنا دی، عشاء ہو گئی اور اس زمانے کے اندر کوئی لائٹ نہ سڑکاں تھے 4 لائن
اور نہ سیدھے سادھے کچے سڑکیں تھے، بس وہ پاؤں سگل کے راستے تھے، جنگل خطرناک تھے۔ صحابہ کی جماعت تیار ہو گئی، حضور نے کہا تم کو فلاں علاقے میں جانا ہے۔ صحابہ تھے، بھی ہمارے جیسے انسان تھے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اپن ایسا کرتے کہ رات ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیں گے اللہ کے رسول وہ رات ہو گئی، ہم صبح نماز پڑھتے سی جلدی سے اور اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، رات ہم نہیں گزارتے نا بابا مسجد نبی کے اندر آپ کے پیچھے آپ کا دیدار ہوتے رہیں گا نا رات بھر، ہم صبح فجر کی نماز پڑھیں گے آپ کے پیچھے، ہم نکل جائیں گے، صبح نکل جاتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے پیاروں کیا تم یہ رات جنت میں نہیں گزارنا چاہتے؟ کہاں بولو، زور سے بولو گا، یہ تو مطلب کی باتیں نہیں اپنی، کہاں پر رات تم جنت میں نہیں گزارنا؟ بولے اللہ کے رسول جنت کہتا ہے مر رہے ہم سارے، ہم کہا کہ آتے کام آنا ہے جنت میں جانے کی خوشی ہے، بنے میں سے پوچھو تیری شادی ہے تو پھر خوشی میں گڑی کو سب کو پڑے کھلا دے ہوتا ہوں، اب دن یاد رکھتا ہوں کون سے دن میں اپنی تو اس کے واسطے تو دن جوانی یہی بولے کیا واسطے آتی تو ایسی اللہ کی رات خروج تو جنت کے واسطے جائیں گے اپنی جنت میں جانے کے واسطے، جنت کے بدلے میں سودا ہو گیا، ہم قیمت ادا کر رہے ہیں، جنت ہی اپنی وہاں پر بنی ہوئی ہے۔ تو صحابہ نے کہا حضور ہم جنت کے واسطے تو کر رہے بابا، کہنے لگے اللہ کے راہ میں چلنا یہ جنت میں چلنا ہے۔ کیا چلنا ہے بولو؟ ابھی آپ لوگ کہاں بیٹھے ہیں بولو، زور سے بولو، یقین رکھو ہم جنت میں بیٹھے ہیں، کہاں بیٹھے ہیں؟ ہاں جنت میں بیٹھے ہیں، دکھیں گے تم مٹی اور دکھیں گے اوپر کپڑا، لیکن سمجھنا کہ حضور نے کہا ہے کہ رات ہماری جنت میں گزر رہی ہے، یقیناً جنت میں گزر رہی ہے۔ کہاں گزر رہی ہے بولو؟ حضور کی بات، آنکھوں دیکھی بات غلط ہو سکتی ہے، حضور نے کہا وہ غلط نہیں ہو سکتا، سمجھ لینا بات پکی بات، جو شک کرے مسلمان نہیں، اس لیے پکی بات سمجھنا۔ غبار کی جہنم کیا حرام، اللہ کے راہ میں چلنے سے جنت کا وجوب جب واجب ہو گئی اور جنت میں ہم تو اتنی اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کر دی اس راستے میں جانے سے۔ پھر جو اس راستے کے اندر چلے گا، آپ کے گھر کی حفاظت، اہل و عیال کی حفاظت، آپ کے گھر کی چیزوں کی حفاظت۔ ایک منتخب میں روایت لکھی ہے حضرت نے، ایک عورت اللہ کے راستے میں گئی، اس کے گھر میں کوئی تھا نہیں، تالا مار کے گئی، جو بھی وہ گھر بند کر کے گیا، اس کے گھر میں بکری کا بچہ تھا اور سود بنانے کا کانٹا تھا، وہ کہتا ہوگا تم کتنے بولے اب تو کیا سمجھ آ رہا ہو اس وقت، اب وہ تو مینوں کے مالک بن گئے نا، وہ ویمل وہ ڈگ جام اس کے کپڑے پہن رہے، کانٹا کیا سمجھ آ رہا اپنے، وہ سمجھ میں ہو کہ نہ بولے وہ سود بنے کانٹا تھا۔ اب وہ جماعت میں سے آئی تو کانٹا بھی غائب ہو گیا گھر میں سے، اور بکری کا بچہ کب تک رہے ہیں گھر کے اندر وہ بھی نکل گیا، تو وہ یہ سمجھی کہ میرا بچہ چوری ہو گیا، کچھ ہو گیا بہر حضور کے پاس اللہ کے رسول ان سے کہنی اللہ سے کہ اے اللہ میں تیرے راستے میں گئی اور تیرے حوالہ کر کے گئی تھی بکری کا بچہ اور میرا کاٹا میرے گھر میں ہے نہیں، میرا بکری کا بچہ میرے کو ہونا، کیا ہونا بولو؟ کیوں بولے میں اللہ تمہارے راستے میں گئی تھی نا، میں تمہاری حفاظت کے اندر، تو اللہ ہے بولے ایسا ہمارے راستے میں گئی تھی، ہمارے تحویل میں دے کر گئی تھی، کیونکہ دو لے، اب کتنے لے زور سے بولو، دو بچے، تو دو بکرے اس کے گھر میں آ گئے اور دو کاٹے آ گئے، کتنے آ گئے؟ تو ایک تو مل ہی گیا اور دوسرا بھی آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیچھے اپنے گھر کی عبادتوں کی کاروبار کی حفاظت بھی کرتے ہیں، اس میں برکت بھی دے دیتے ہیں۔ کیا کر دیتے ہو؟ ایک مرتبہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا، جماعت گشت میں جا رہی تھی، کہاں جا رہی تھی بات بولو؟ عمومی گشت میں، فوٹو تو موبائل تو نہیں، ہاں وہ آدمی آیا، حضرت جی وہ میری بیوی کی بہت طبیعت خراب ہے، اب جاتی کیا، جب جاتی بہت رو بھی رہے بول بھی رہا ہے، وہ بیوی ہے نا اس کی جان ہے نا، وہ بولے گا تو کیا کرے گا، جب آنسو اس کے آگے بھرے، کہنے گا اچھا ایسا کر یہ جماعت گشت میں جاری تو بھی گشت میں چل جائے، اب اس کے پیر ہو گئے 100 من کے، ارے باپ رے میرے بھی مر رہی یعنی وہ تو گشت میں جا وہ، لیکن وہ حضرت کی باتیں ان سے محبت بھی، تم بھی ایسی کریں گے نا، حالت کو دیکھنا، اللہ کے دین کا تقاضا ہے اس میں پورا کر لینا، کیونکہ اللہ کا تقاضا ہے، کس کا ہے بولو زور سے بولو، کام بنانا کس کے قبضے میں ہے، صحت دینا کس کے قبضے میں ہے، نفع دینا کس کے قبضے میں، سب اللہ کے قبضے میں۔
اللہ کام کریں گے تو کیا کریں گے اللہ میاں؟ بولو نا، ارے اپنا کام بنائیں گے نہیں بنائیں گے؟ اللہ کام بنائیں گے، اللہ کا کام کریں گے، اللہ اپنا کام بنا دیں گے۔ ان تنصروا ینصرکم، اللہ کا وعدہ ہے تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کر دوں گا۔ تو مولانا اس کو گشت میں بھیج دیا، وہ چلے تو گیا گشت میں، گشت ختم ہو گیا، گشت ختم ہو گیا تو کیا ہوتا ہے میرے صاحب؟ بھائی استغفار پڑھ لو، کیا بولتے ہیں؟ استغفار پڑھ لو، یعنی پڑھنے کی چیز نہیں، وہ تو توبہ کرنے کی چیز ہے اس میں، لیکن اس کے دل میں دگدگی تھی، مری کے گئی، رہی کے مری، اس کے دل میں دگدگی تھی۔ وہ آتے آتے گشت میں گھر کو چلے گیا اور گھر میں دیکھ کر آیا تو کیا دیکھتا ہو؟ بیگم صاحبہ اس کی جان وہ جھاڑو مار رہی، چل رہی پھر رہی ہے، ارے بولے کیسی ہو؟ اچھے ہونے میں ہو، آپ ڈھونڈ بھاگتے آئے تو مولانا تھا اللہ والے دن ہو، وہ اللہ دکھا دیتے اللہ والوں کو بات۔ وہ آیا تو مسکراتے آ رہا ادھر سے، اور پیچھے آیا سب کے 2.5 نمبر، تو مولانا بس دیکھ لیا کہ اور دیکھ کے آ گیا، اچھی ہے نا؟ بولے اچھی ہے، کہتے ملوں تو میں کہوں کہ تیری بیوی بیمار، مجھ سے کہنا دعا کرو، میں کیا دعا کروں گا تیرا؟ جو تکلیف تجھے ہے وہ تکلیف مجھے تو نہیں ہونا نا، اے بیوی تیری بیمار تو تکلیف اس کو ہوں گی، کتنے ڈاکٹر بھی ہے تو ڈاکٹر کو تکلیف ہو رہی ہے، تم کتنے بڑے اللہ والے کو بولو، بولتا ہے میری بھی مرضی ہے، بول جاؤ کیا فرق پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے جو حال ہے ویسے بات اتنا ہی بولے گا اور کیا کریں، لیکن جو دل میں درد تیرے ہیں وہ درد تو تیرے ہی ہے نا، اللہ کے راہ اللہ کے کام کرے گا تو اللہ تیرے دل کو اچھا کر دے گا، تو نے دیکھ لیا۔ اس لیے میرے دوستو اللہ کے راستے میں جانے کا اللہ دنیا بھی بناتے ہیں اور آخرت بھی بناتے ہیں، کیا بناتے ہیں بولو؟ زور سے بولو، دنیا بھی اور آخرت بھی۔ یہ دیکھو تم کو آخرت کے باتیں بہت اچھے لگتے ہیں ہو، لیکن دنیا کے بارے میں نہیں نہ ہونے سے کچھ کرنا پڑتا ہے، ایسا نہیں ہوتا، میرے بغیر نہیں ہوتا نا، وہ ایسی ہے نا تیرے بھائی، ارے ایسی بول رہا ہے کہ نظام توبہ توبہ توبہ، بالکل نہیں، یقین رکھو تمہارے ہاتھوں سے بھی کام ہو رہے ہیں، اس کو اللہ ہی کر رہے ہیں۔ کون کر رہا ہے بولو؟ وہ چاہے تو تم کرو لیکن الٹا ہو جائے، کرنے والے وہ ہے، نہ ہو کام ہو جائے سیدھا کر دے، اسے ان کے قبضے میں ہے، کام کا بنانا بھی کام کا بگاڑنا بھی سب اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے اس کے کام کو کرو گے تو تمہارے نہ بننے والے کام بن جائیں گے، نہ بننے والے کام بھی بن جائیں گے۔ ایک شخص اللہ کے راستے میں گیا، کہاں گیا بولو؟ اس کی بیوی حاملہ تھی، وہ جب گیا تو اللہ سے دعا کیا، اے اللہ میں تیرے راستے میں جا رہا ہوں، اب میں یہاں رہوں گا نہیں، بیوی کے ولادت کا وقت قریب ہے، اے اللہ میرے بچے کی حفاظت کرنا۔ وہ تو بیوی ہے، وہ سمجھتا ہے تو ہے ہی اچھی، لیکن میرا جو بچہ پیدا ہوا چھوٹا سا ہوگا ننا منا، اللہ تو نے اس کی حفاظت کرنا۔ اب یہ ہوا کہ اس کی ولادت کا وقت قریب آیا، تو ولادت ہوئی تو بچہ تو ہو گیا پیدا، لیکن اس کی بیوی مر گئی، اس کی بیوی مر گئی۔ اب وہ پریشان ہو گیا، بچہ پیدا ہو گیا، ماں مر گئی اس کی، تو اس کے پڑوسیوں نے اس کو بچے کو سنبھال لیا اور اس کی بچہ زندہ رہا۔ اب وہ جماعت میں سے واپس آیا، گھر آیا، جو دیکھا تو گھر کو تالا لگا، پڑوسی میں کیوں رہے بھائی کیا ہو گیا، کہاں گئی میری جان؟ ارے بولے تمہاری جان تو چلی گئی، مر گئی وہ، پھر وہ بچہ کیا ہوا؟ تو بولے بچہ یہ ہے، تو کسی نے آواز آئی اس کو کہ تو نے بچہ ہمارے حوالے کیا تھا اس لیے ہم نے اس کی حفاظت کی، اگر تیری بیوی کو اس کو بھی حوالے کرتا ہم اس کی بھی حفاظت کرتے۔ تو اللہ کرنے والے ہیں سب، اس لیے اللہ کے ذات کا یقین، اللہ کے دین کی محنت پر ملنے والے اللہ کے وعدے، ہم کو جو اللہ پورے کرنے والے ہیں، وہ اس محنت پر یقین کے ساتھ محنت کو کرنا کریں گے سب کے سب، زور سے کون کون کر لے گا ایسا؟ تب گھر تو کوئی جائیں گے اتنی اس میں سے ہے نا؟ ارے بولنا ہے زبانیں بند ہو گئی تمہاری، ایسا کہتا نہیں، یہ تو جماعت میں جانے والے بول رہے، جو نہیں جا رہے وہ بولو گے انشاءاللہ کے وعدوں پر یقین ہے سب کو، یقین ہے ہی ہم کو، اس میں کیا ہو۔ اب یہ ہمارے اس وقت تقاضے ہیں، اپنا اجتماع شروع ہو رہا ہے، صبح سے انشاءاللہ اور مزید اپنے بھائی لوگ آ جائیں گے، جو باقی اس وقت راستوں میں ہوں گے، ابھی رات میں نکل چکے ہیں، بہت دور دور سے آنا ہے بیچاروں کو، جماعتیں آئیں گی۔ اب یہ مجمع ابھی بھی دکھانا ہے اپنے ناموں اپنی جماعتوں کو بڑی ہمت کے ساتھ، اور آنے والے مجموعوں کی تشکیل کر کے ان کو بھی تیار کرنا ہے اللہ کے راہ میں جانے کے لیے۔ اور وہ مجمع جو اس وقت
وقت لگا کر اس کا وقت پورا ہو گیا، واپس ہوئی، چلے سے آئے واپس ہو کر، تو وہ چلے سے واپس آنے کے بعد میں اب وہ 4 مہینے کی نیت کر لو. کتنی بولو؟ زور سے بولو. اور ان کو دیکھو تبلیغ والوں کا کتنا بڑا کلیجہ ہے، دنیا میں کس کا بھی نہیں اتنا، نہ تمہارے ماں کا نہ تمہارے باپ کا، تبلیغ والوں کا اتنا، جنہوں نے 4 دن کی نیت سے وقت لگائے تھے. اب نیت کر لو 4 مہینے. کتنی بولو؟ زور سے بولو. 4 مہینے. اب کیا کریں گے تمہارے ساتھ؟ تم کو 40 دن کی سبسڈی دے دیں گے. کتنی؟ زور سے بولو. کوئی دیتا کیا ایسا؟ ارے دیتا کوئی ہے تو چمڑا کھینچ ڈالتے. لیکن تبلیغ والے اتنے رحم دل بیچارے ہیں، 40 دن کی سبسڈی. اب انہوں نے 4 مہینے کی نیت کے 80 دن لگا دے، 4 مہینے پورے ہو گئے. کتنے؟ ارے بولو نا، وہ پیچھے والے نہیں بول رہے. کتنے دن؟ 80 دن اور 4 مہینے پورے. کوئی کرتا کیا ہے نا؟ یہ تو تبلیغ والوں کو دل گڑتا ہے. کر لیں گے نا ایسا؟ اچھا اس مجمع کے اندر بہت سے وہ لوگ ہوں گے جیالے، بڑے مجاہد لوگ، بہت کیا کہنا. ارے وہ تو بڑے پکے لوگ ہیں ماشاءاللہ. اللہ کے راہ میں ملکوں کے سفر کیے انہوں نے. اس کے سفر کی؟ ہاں، دور دور ملکوں میں سفر گئے، 5 مہینے 4 مہینے دوسرے ملکوں میں لگائے اور کئی مرتبہ لگائے. بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے دبا دب 3-4 مہینے لگاتے چلے گئے، 3 مرتبہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ 40 مرتبہ 50 مرتبہ سے. اور کم سے کم 2 مرتبہ سب نے لگا لیے ہوں گے جو آج موجود ہے اس وقت. بڑے بڑے وقت لگا لیے ماشاء اللہ. تو اس میں دنیا کے بھی تقاضے اپنے پاس میں ہیں. تو اس میں 2 لائن کی تشکیلیں ہوگی اس وقت. ہے مجمع چھوٹا اپنا، لیکن سب کے سب پورا مجمع تیار ہو جانا اس کے لیے. ایک تو 5 مہینے کی وہ جماعتیں جس کے قوائف ہم نے لے چکے ہیں، یا اس وقت قوائف تیار کر کے نہیں لائے تھے، لیکن اب انشاءاللہ آج کی رات میں، کل کی رات میں، کل دن میں قوائف پوری تیار کر کے ہر تحصیل والا، ہر گاؤں والا، ہر مسجد والا ایسی جماعتیں مکمل کرے جو 5 مہینے کی پورے قوائف کے ساتھ میں ہوں. اس کو تیار کر. ابھی تو نام کا اظہار کرو فقط، باقی کل ظہر تک یا کل عصر تک اپنی پرچیاں امین صاحب کے پاس، اپنے تشکیل کے ذمہ داروں کے پاس میں ضرور پہنچا دیں. ابھی تو نام بتاؤ 5 مہینے کے لیے کون تیار؟